جی حافظ صاحب ارشاد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی موت کا سلسلہ رکھا ہے، تو موت جب اس کو آ گئی، موت اصل میں کہتے کس ہیں، اس کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ روح کے جسم سے تعلق کا منقطع ہو جانا۔ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح رکھی ہے، جسم ہے، ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے۔ جب تک یہ باقی رہتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے، جب یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اب وہ حکم طاری ہو جاتا ہے جسے ہم موت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اب وہ ایک نئے عالم میں پہنچ جاتا ہے، نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اس معنی میں نئے عالم میں چلا گیا۔ اس کے احکام جو دنیاوی احکام ہے اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ دنیا میں معاملہ اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو اگر وہ بندہ مومن ہے، بظاہر تو اس کی روح کا جسم سے تعلق ختم ہوا، موت طاری ہوئی، پھر جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا آپس میں تعلق دوبارہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور جو قبر میں اگر وہ مومن ہے، اس پر انعامات ہیں، اس پر نعمتیں اس کو دی جا رہی ہیں، یہ نعمتیں اس روح اس کو محسوس کرتی ہے۔ اور اگر معاذ اللہ وہ اس پر عذاب کی کیفیت ہے تو عذاب قبر کی کیفیت بھی وہ روح محسوس کرتی ہے۔ فقط جسم پر اس کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ ساتھ روح بھی اٹیچ ہوتی ہے اور وہ اس کو لیتی ہے۔ پھر جو نیک مومن ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو ارواح ہیں وہ حسب مرتبہ مختلف مقامات پر ہوتی ہیں۔ بہار شریعت پہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بعد کی روح جو ہے وہ آب زمزم کے کنویں میں ہوتی ہے، بعد کی زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے، بعد کی پہلے آسمان پر، بعد کی چھٹے آسمان پر، بعد کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، جو ایک اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، وہاں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو کافر ہے اس کا معاملہ اس کے الٹا ہوتا ہے۔ یہاں تو اس کو ویسے ہی دنیا میں جانے کے بعد اس کو بظاہر عروج روح کو جو مل رہا ہے کہ وہ بلندیوں میں ہے، پہلے آسمان پر ہے، چھٹے آسمان پر ہے، اعلیٰ علیین میں ہے، جو سب سے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے اس کی موت کا بعد اس کی روح جو ہے وہ بعد روایت میں لکھا کہ یمن میں ایک کنواں ہے، وہاں ہوتی ہے، بس پہلی زمین میں، دوسری زمین میں، نیچے یہاں تک سجین کا مقام سے قرآن نے کہا گیا، اس سجین کے مقام جو سب سے نیچے ہے وہاں پر ان کی ارواح کو مقید کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور روایت میں جب بندہ مومن ہے اس کو فرمایا گیا کہ جب بندہ مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، جی یسرع حیث یشاء، پھر وہ جہاں چاہتی ہے وہ وہاں چلی جاتی ہے۔ اس طرح کی روایت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس طرح کی روایت مذکور ہے۔ اور پھر اس کے بعد عذاب اور انعامات کے معاملہ ہونے کے بعد پھر جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے یہ معاملہ رہے گا، یہاں تک کہ پھر حشر کا معاملہ ہوگا، پھر اس کے حشر و مابعد کے معاملات وہ شروع ہوں گے۔ یہ ایک مختصر سا جو اعتقاد ہے وہ میں نے عرض کیا۔